میں ذرا سمجھائیے گا ہمیں موت کی حقیقت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آخرت کا جو ایک تصور ہے وہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جواب دہی کا ایک تصور ہے، یعنی آخرت کا تصور، جواب دہی کا ایک تصور۔ اصل میں اللہ کریم پہلے جو ہے وہ انسان کو زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کو ہم حیات سے تعبیر کرتے ہیں، اور زندگی اس لیے تعبیر وہ عطا فرماتے ہیں کہ زندگی میں وہ کوئی حسن عمل، اچھا عمل کرے، اور زندگی کے بعد اللہ کریم جو ہے وہ پھر اس پر موت کو طاری کر دیتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگرچہ یہاں موت کو پہلے ذکر کیا گیا، وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت کا نام ہے تو اس لیے اس کو پہلے بیان کیا گیا، ورنہ اولاً تو زندگی ہے، حیات ہے، اور اس کے بعد پھر موت ہے۔ موت جب اللہ کریم کسی انسان کے اوپر جب طاری فرما دیتے ہیں تو موت کے لیے اللہ کریم نے ملائکہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ملائکہ ہے میرے محترم، ایک علمی بات سامعین سے عرض کر دوں، یہ ملک سے ہے، اور ملک جو ہے وہ عربی میں بادشاہ کو بولتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ اپنے ملک کے جس حصے میں بھی جاتا ہے اس سے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ملائکہ جب میرے اور آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کو بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ ملائکہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، جو موت کے فرشتے ہیں، جو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ارد گرد جو ایک مکمل ایک ٹیم ہے، اچھا جب انسان کے اوپر موت کو اللہ کریم طاری فرما دیتے ہیں تو میں اور آپ تجہیز و تکفین کے ساتھ اس شخص کو قبر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو قبر ہے یہ ایک گڑھا بھی ہے، اور یہ ایک اخروی منازل کی جو ہے وہ پہلی منزل بھی ہے۔ اس کو برزخ بھی کہا گیا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ عربی زبان میں اصل میں ایک آڑ کو کہتے ہیں، پردے کو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، کہ ان دو دریاؤں کے درمیان میں ایک آڑ ہے۔ تو یہ دو عالم ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم عقبہ ہے۔ عالم عقبہ اور عالم دنیا کے درمیان میں اب یہ آڑ ہے، اب یہ ایک پردہ ہے۔ یہاں پر جب انسان کو آپ رکھ لیتے ہیں تو اس انسان کی اگر روح ہے تو جب روح اس سے نکل سکتی ہے تو روح واپس بھی آ سکتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب انسان سے روح نکل سکتی ہے تو روح واپس بھی آ سکتی ہے۔ اب جب روح واپس آتی ہے اور اس کو آپ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں جیسے آپ نے دنیا سے اس کو ایسا ہی رکھا۔ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندو لوگ ہیں یا اور لوگ ہیں وہ ان کو جلا بھی دیتے ہیں، تو اس کا سورہ یاسین میں جواب دیا گیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ابو جہل ایسی ہڈیوں کو چور چور کر کے لے کر آیا اور اس نے کہا ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کیا وہ دوبارہ بھی ان کو کیا کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی کوئی لاش جل جائے، کوئی مچھلیاں ان کو کھا جائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اب یہ شخص جو ہے یہ قبر میں رہتا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، یہ مکمل طور پر یہی قیامت تک رہے گا۔ قیامت کے دن پھر اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ہم دوبارہ ایک تو یہ سور اجتماعی طور پر سب کو جب موت اللہ کریم لانا چاہیں گے تو ایک سور یہاں پھونکی جائے گی، ایک وہاں پر بھی، وہ سور کی مقدار یہ ہے، بس اتنی سی ہے، اور یہ پھر دوبارہ جب یہ سور پھونکی جائے گی تو یہ لوگ جو ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ روایات میں آتا ہے بارش کے قطرہ، بارش برسائی جائے گی، ہر قطرے سے انسان پیدا بھی ہوا تھا، اب اٹھے گا بھی، تو بس قطرہ قبر پر گرے گا، یہ شخص اٹھ کھڑا ہوگا، میدان محشر کا منظر شروع ہو جائے گا۔ اب میدان محشر میں کئی کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص جب اٹھ کھڑا ہوگا تو یہ محشر کے میدان کی طرف جائے گا۔ یہ محشر کا میدان شام میں ہے۔ یہ میں چاہوں گا مفتی صاحب محشر کے میدان کو واپس جو ہے نا ہم آپ کی طرف اس سوال کو لے کر آئیں گے، ہم لوگ آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔
اسامہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں جو عام زبان میں سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ موت جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک زندگی سے آپ کی جو ہے نا ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف، اور پھر کہا جاتا ہے کہ مراحل تھے انسان کے گزرنے کے، کہ پہلے عالم ارواح میں ہماری روحیں تیار کی گئیں، انہوں نے وہاں پر ایک وقت گزارا، وہاں پر اللہ سے وعدہ کیا، اور پھر یہاں پر آئے، یہ دوسرا ہمارا فیز چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ہمیشہ کی رہنے والی زندگی میں ہم نے جانا ہے. فرمائیے گا. الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے جب موت کی بات آتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائے. دیکھیے یہ ساری باتیں عالم ارواح کے حوالے بھی اللہ نے بیان کیے، جیسے حضرت نے بیان فرمائی کچھ چیزیں کہ جو معاملات ہیں جو ہمارے سامنے آیا تھے، اللہ کے قرآن کریم نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوال بیان کی، وہ چیزیں. اصل مقصود جو ہے موت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم سب کو جو ہے اس دن، یعنی وہ دن ہے کہ جیسے ایک مزدور ہے وہ بھاگ دوڑ کرتا رہا، ٹھیک ہے، اب وہ مزدور بھی اس میں کھڑا ہے اس لائن میں کہ جس نے اس میں جو ہے کام میں ڈنڈی ماری ہے، اس میں وہ مزدور بھی کھڑا ہوا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہے، وہ بھی ہے جس نے دکھاوے سے کام لیا ہے، سب کھڑے ہیں. اور اس میں جو ہے آج جو فورمین ہے وہ بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، جو سول انجینئر ہے. تاریخ جب لگتی ہے تو مالک کے سامنے سارے جا کے ایک ہی برابر کھڑے ہو جاتے ہیں. مالک نے کسی کو کم کسی کو زیادہ صرف تنخواہ دینی ہوتی ہے، ساری اپنی مزدوری اجرت لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. یہ موت کا دن بھی ہم سب کے لیے ویسا ہی ہوگا. اور اس دن جو اللہ نے واضح فرما دیا فمن زحزح عن النار، کہ جو اس دن آگ سے بچ گیا، اب ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو اس طرح سے، جو آپ نے کہا کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت اسی لیے ہے کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کی زبردستی نہیں ہے کسی کو بھی دین کی طرف لایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ آپ ان کے اوپر اپنی جان کیوں ہلکان کرتے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ تو میری مرضی ہے، جس کو چاہوں اس کو سیدھے رستے پر لے کے آنا ہوں. کفار کے لیے جو سب سے بڑا معاملہ، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا کرتے تھے، وہ اسی معاملے پہ کیا کرتے تھے کہ یہ عجیب منطق ہے کہ مارے جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے، اسی سے انکار تھا. اور وہی جو کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کھڑے ہوں گے کہیں قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کون ہے جس نے آج اس میں سے ہمیں اٹھایا؟ تو لیکن هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، کہ یہی تم سے تمہارے رحمان کا وعدہ تھا. یعنی رحمان کی صفت اللہ کی جو ہے وہ اس دنیا میں اب ختم. کیوں؟ وہ خود کہہ رہا ہے اس دن کے لیے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ خود آواز لگا رہے لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ اللہ اکبر. پھر اس دن اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہہ رہے انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم. یہاں آ کے اللہ کہتے ہیں للہ الواحد القہار، اللہ اکبر، اپنے قہر کو اپنے اوپر غالب کر لیتے. اللہ اکبر. بہرحال بات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی حقیقت ہی وہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ تماشا ہے. خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولا، یہ سارا کھیل تماشا ہے. اس کے پیچھے انسان کا اپنے آپ کو گم کر دینا، اس میں اور اللہ کی اتنی کھلی نشانیوں کا سامنے ہونا، اور پھر بھی انسان کا اس سے دور رہنا، اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی. میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو امت کے اندر بیماری کا ذکر بھی فرمایا، اس کا نام وہن لیا. اور کیا ہے وہن؟ کہ انسان جو ہے دنیا کی محبت میں گرفتار اور موت کے خوف سے غافل ہو جائے. بالکل. اس وقت جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں یا ہماری معاشی خرابیاں ہیں یا امت جو بدحالی میں ہے، اس کی صرف وجہ ہے کہ ہمارا آخرت سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. جو ہمارا اصل گھر ہے، جہاں ہم نے جانا ہے، اس کی تیاری میں ہم اتنے نہیں ہیں. لیکن جہاں پہ ہم قید خانے میں ہیں، اس قید خانے کو سجانے میں لگے ہوئے، جہاں سے ایک دن کبھی ہم نے نکل جانا ہے، یا سزائے موت ہو کے نکل جانا ہے، یا اس سے جو ہے وہ الیکٹرک شاک لگ کے کسی بھی حالت میں انسان جا سکتا ہے. کسی کا وقت کا پتہ نہیں، تو بس اس کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سختیاں واقعی سخت ہیں. تو یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے، جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں،
یہ لمحہ تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا ہے یا اعمال کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقط. یہ بہت شکریہ اس موضوع کو آپ نے ڈسکس کرنے کے لیے موقع دیا. دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موت ہے جو ہمارا ٹاپک بھی ہے موضوع بھی ہے موت کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے متعلق آپ کا سوال کل نفس ذائقۃ الموت. یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک موت نفس ذائقہ ٹھیک ہے یہ 3 چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور یہی موت کی حقیقت ہے. اگر یہ اس آیت کی تفسیر کی جائے اور اس آیت کو دقت کے ساتھ سمجھا جائے تو موت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیں میں ایک مثال دوں گا سادی سی مثال دوں گا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں چکھتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں کوئی بھی لقمہ ہم اب آپ زیادہ مثالیں لے سکتے ہیں یہاں پہ ایکس وائی زیڈ جو بھی فوڈس ہیں آپ کسی کی بھی مثال لے لیں. جب وہ ہمارے حلق سے اترتا ہے تو کیا آیا یہ سوال یہ ہے کہ یہ وہ ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا؟ ایک معنوں میں یہ جو کھانا ہے یہ جو فوڈ ہے یہ وہ ختم نہیں ہوا. اس کی جو طاقت ہے جو حقیقت ہے وہ ہمارے بدن میں کیا گئی منتقل ہو گئی ہے ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. موت ایک ایسی ابدی حقیقت ہے کہ جس کا ذائقہ ہر ذی روح نفس نے چکھنا ہے ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ذائقہ ہر انسان کا ایک جیسا ہوتا یا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ ہر انسان کا کہ موت کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جس انسان نے موت کے لیے کام کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کا ذائقہ اچھا ہوگا اور جس نے موت کے لیے کام نہیں کیا جس نے اپنی اخروی زندگی کے لیے یا یوں سمجھے کہ موت کے لیے تیاری نہیں کی. یہاں پہ ایک حدیث بھی مجھے ذہن میں آتی ہے. پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال له. رسول کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ ان اتمنى الموت ازن ان اتمنى الموت یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں موت میں یہ کہوں کہ خدایا مجھے موت دے دے. تو رسول خدا نے فرمایا لا بد ان ينبغي. موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ تمنا کریں گے تو مل جائے گی. اگر تمنا نہیں کی تو آپ کو موت چھوڑ دے گی. موت ایک ایسی ابدی حقیقت ہے چاہے تمنا کی جائے یا تمنا نہ کی جائے موت ہر انسان کو آنی ہے. ہر ذی روح کو اپنے دامن میں لے سکتی ہے ٹھیک ہے. لیکن ضروری کیا ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں ضروری یہ ہے کہ جو بندہ موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے موت کے وقت کے لیے 10 ہدیے موت اور اس کی بعد کی جو زندگی ہے 10 ہدیے اپنی زندگی میں آگے بھیج سکے ٹھیک ہے. اور اس کو چاہیے کہ وہ بھیجے اگر وہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو جائے. ان میں سے ایک ہدیت جبرائیل ہے ہدیت الازرائیل ہے ٹھیک ہے. اسرائیل کا ہدیہ کیونکہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو آپ نے اگر ایڈوانس میں کوئی چیز نہیں بھیجی تو یقیناً آپ کا موت کا ٹائم ذائقہ برا ہو سکتا ہے. رسول سے سوال کیا گیا پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں؟ کہا کہ وہ جو اسرائیل کا ہدیہ ہے وہ اس ہدیے کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلا جو ہدیہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری موت کا ذائقہ اچھا ہو موت میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ملک الموت میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے تو سب سے پہلی چیز جو موت کو آپ نے بھیجنی ہے ارسال کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو واجبات ہیں واجبات زندگی ان کو کلیئر کر دو ان کو مکمل کر دو. اب یہاں پہ بھی سوال ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے واجبات کتنے ہیں ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے بالکل اس جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ واجبات میرے کتنے ہیں. خدا نے مجھے خلق کیا ہے تو میرے اوپر واجبات کتنے ہیں محرمات کتنے ہیں. صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ واجبات نہیں ہے
بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی اہمیت رکھتی ہیں کہ جو واجب کے برابر حیثیت ہوتی ہے. اگر میں نے فقط نماز پہ اکتفا کیا، فقط روزے پہ اکتفا کیا، فقط حج پہ اکتفا کیا اور میں پڑوسیوں کے حقوق کو نہیں ادا کرتا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اور میں جو میرے ساتھ متعلق افراد ہیں، مثلا میرے ملازم ہیں یا میری زندگی کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں، اگر میں نے ان کا خیال نہیں کیا تو موت مجھے پکڑ سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. موت مجھے اپنے شکنجے میں گرفتار کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری موت اچھی ہو، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی اپنی زندگی میں. یہ نہیں ہے کہ موت کے وقت تیاری ہوگی، نہیں، اپنی زندگی میں موت سے قبل جو ہے نا تیاری کرنی ہوگی، تب جا کے میری موت کا ذائقہ اچھا ہوگا. اور جو انسان تیاری کے ساتھ جاتا ہے اس کی موت کا ذائقہ اچھا ہوگا، اور جو بغیر تیاری کے جائے گا، ظاہر سی بات ہے امتحان میں بھی بغیر تیاری کے جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ اچھا نہیں آئے. بہت خوب، بہت خوب.